بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے کہ جو گھڑی دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی ہوگی، جنت میں بھی اس کا افسوس ہوگا۔ حالانکہ جنت افسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، اور ایک مرتبہ جنت مل گئی یعنی کہ انسان کامیاب ہو گیا، انسان راحت میں آ گیا۔ تو جہاں کامیابی ہے، جہاں راحت ہے، جہاں چین سکون ہے، جہاں اللہ کا دیدار ہے، جہاں اللہ کے نبی سے ملاقات ہے، وہاں بھی انسان کو افسوس ہوگا۔ تو کہا ہاں، کیا افسوس ہوگا؟ کہا میں تھوڑا ذکر اور زیادہ کرتا تو جنت میں میرا مقام اور اونچا ہوتا، میں تھوڑا ذکر اور زیادہ کرتا تو جنت میں میرا مقام اور اونچا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انسان کو کوشش کرنی ہے کہ اس کو اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ آج جس کو بھی دیکھو تو پریشان ہے، بے چین ہے، حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اس کے اپنے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے اور اس کے لیے راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے سامنے جانا ہے لیکن بیچ میں پانی ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ او میرے عزیز، اللہ کا ذکر پل ہے۔ اگر تو اللہ کا ذکر کرے گا، اس طرح تو سامنے پار ہو جائے گا کہ تجھے پتہ ہی نہ چلے گا اور تو اپنی منزل پر بھی پہنچ جائے گا بہت عافیت سے، بہت آسانی سے، بہت نو ٹینشن طریقے پر اور بہت اطمینان سے تیرا راستہ کراس ہو جائے گا اور تو پار ہو جائے گا۔ کب؟ جب پل ہوگا۔ اگر پل ہی نہ ہو اور ناؤ ہی نہ ہو اور سمندر اور وہ دریا کا پانی کافی گہرا ہو، پھر انسان راستہ طے کر سکتا نہیں۔ آج انسان سوچ سے راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچوں سے۔ او میرے عزیز، سوچ کر تو ایک چائے بھی نہیں آ سکتی۔ انسان اپنی محنت سے راستہ طے کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا بھر کی محنت کر رہے ہیں اور ان کے کچھ کام ہوتے نہیں ہیں۔ ایک غریب آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ آ جائے گا تو میرے راستے حل ہو جائیں گے، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ پیسہ آئے گا تو مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ جس طرح ایک نوکری کرنے والا پریشان ہے، اسی طرح شو روم کا مالک بھی پریشان ہے۔ جس طرح ایک نوکر آدمی پریشان ہے، اسی طرح سیلس مین بھی پریشان ہے، اس کا سیٹ بھی پریشان ہے۔ کسی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ چھوٹے گھر والا سوچتا ہے میرا بڑا گھر ہو جائے گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ ان کے گھر میں جا کر دیکھو، بہت سے لوگ ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل نہیں ہو رہے۔ حل نہ ہماری سوچ میں ہے، حل نہ ہمارے پلاننگ میں ہے۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جاوے، او بھائی کیسے آئے گی؟ وہ سوچ کر کے نہیں آئے گی، وہ پلاننگ سے نہیں آئے گی، وہ باتوں سے نہیں آئے گی۔ ہاں، جب اللہ کو راضی کر لیا جائے گا تو نیچے کے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ اور جب اللہ سے صلح کر لیں گے تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان ہماری صلح کرا دے گا۔ ایک بات بہت اچھی طریقے پر یاد کر لینا، اگر ذکر کرو گے ذکر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑے مفتی صاحب آئے اور ہم لوگ کا ساتھ میں بیٹھنا ہوا۔ مفتی صاحب نے ایک عجیب سوال پوچھا مجھے کہا کہ مولانا یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے اللہ والے، یہ سب اللہ والے کیسے بنے؟ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، خواجہ صاحب ہیں، بایزید بستامی ہے، جنید بغدادی ہے، فضیل بن عیاض ہے، بشر حافی ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے، حضرت بابا فرید الدین عطار ہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب ہے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ہے، یا موجودہ جتنے اللہ والے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب اللہ والے کیسے بنے؟ اب ظاہری بات ہے، اس کا جواب تو اگر اللہ کی طرف سے نہ آوے تو بندہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایک بزرگ سے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔
انہوں نے کہا کہ جب آپ سے کوئی بات پوچھے تو اس وقت فوراً آپ اللہ تعالیٰ کو سے کانٹیکٹ جوڑو. اور کیسے جوڑنا ہے؟ تو فرمایا کہ کانفرنس کال پر اللہ کو لے لو. میں نے کہا وہ کیسے لے لے؟ کہ جب کوئی آدمی ہمیں کہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، سیدھی سادھی ہو سکتی ہے، دنیا کی ہو سکتی ہے، بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا فوراً اللہ سے کہہ دو کہ اللہ یہ کچھ مجھے پوچھنا چاہ رہا ہے اور مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہے. 10 سیکنڈ میں اگر دل سے یہ بات اللہ سے کہہ دی، اس کی بات ختم ہونے سے پہلے دل میں جواب آئے گا، اور وہ جواب اتنا جامع ہوگا جو انشاءاللہ اس کے مسائل کا حل ہوگا، اور وہ ایک بہت کامیاب معجون جیسا ہوگا. مثال کے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں ایسا کرنے کی. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ مولانا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور مجھے آتا نہیں ہے. ابھی اس کی بات ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں. 2 مہینے کے بعد ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا آپ نے وہ بات بتائی تھی نا تو میرا کام ہو گیا. ارے بھائی مجھے ہی نہیں معلوم تجھے کیا بتائی تھی. اس وقت تو جو آئی وہ تجھے بتا دی، تو بتا تجھے کیا بتائی تھی. پھر وہ بولتا ہے آپ نے وہ بات بتائی تھی، اس کی برکت سے میرا کام ہو گیا. پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ بیماری ہے اور یہ اس کا علاج ہے. پھر اس چیز کو میں اپنے دماغ میں یاد رکھ لیتا ہوں. تو جب کوئی مفتی صاحب نے سوال پوچھا کہ مولانا یہ سب اللہ والے کیسے اللہ والے بنے، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ سب میرا ذکر کر کے بنے، یہ سب میرا ذکر کر کے بنے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے اور بڑی شان سے وہ دنیا سے گئے. وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹا صرف یہ تمہارے موبائل کے ہی واٹس ایپ نہیں ہوتے، یہ دل بھی واٹس ایپ ہے. اس سے اللہ سے بات چیت ہوتی ہے کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اللہ کی نظر چہروں پر اور مال پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر اعمال پر ہوتی ہے. تو اپنے دل کا واٹس ایپ آن کر، اللہ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں، کبھی بھی آف لائن نہیں ہوتے. تو کوئی میسج کر دل سے اللہ کو، فوراً جواب آئے گا. ایک میسج تو کر آئی لو یو اللہ، پیارے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آئی مس یو اللہ. جب تو دل سے اللہ سے محبت کرے گا اور اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑے گا اور اس دل میں ایک اللہ کو بسائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ سے دوستی ہوگی، پھر اللہ سے بات چیت ہوگی. آج جس کو دیکھو سکون کے لیے پریشان ہے اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، ان کے دلوں پر سکون کی تہ جم گئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں بے چینی کیا چیز ہے، پریشانی کیا چیز ہے. اور یہ سکون آتا کہاں سے ہے؟ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. پیارے نبی کے صحابہ کے طریقوں پر اگر چلو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو یہ دل کا سکون ملے گا. اور اللہ کی یاد یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. فوراً دل میں اللہ کی طرف سے بات آئی. میں نے کہا مفتی صاحب یہ جتنے اللہ والے بنے ہیں یہ سب اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے بنے ہیں. انہوں نے مجھے کہا پکی بات؟ میں نے کہا ایک دم پکی بات. اگر یہ سب کی زندگی سے ذکر ہٹا دو ایک بھی اللہ والا نہیں بنے گا. دلیل میں نے کہا قرآن سے. قرآن میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کثیرن کی ٹیبلٹ لو، زیادہ کرو، قلیلاً نہ کرو، تھوڑا تھوڑا نہ کرو. منافق لوگ تھوڑا ذکر کرتے ہیں. منافق کے بارے میں تذکرہ ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافق لوگ جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو. اور یہ بھی جنگ کے میدان کی بات ہے. وہاں کی آگے کی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اس میں نصیحت ہو رہی ہے اور تم اللہ کے ذکر کو کثرت سے پکڑ لو، زیادہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. دنیا میں انسان پاس ہوتا ہے پھر فیل بھی ہوتا ہے. اس سال پاس ہو گیا، آئندہ سال فیل ہو گیا. اس سال کما لیا، آئندہ سال کھوٹ میں آ گیا. اس سال بہاروں میں ہے، آئندہ سال کوئی حادثہ پیش آ گیا، ٹینشن میں آ گیا. دنیا میں خوشی غم چلتے رہتے ہیں. لیکن جب اللہ یوں کہہ دے کہ میرے بندے اب تو کامیاب ہو گیا،
پھر اس کے بعد کوئی غم نہیں، پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، پھر اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں، پھر اس کے بعد کوئی حالات نہیں، پھر اس کے بعد جنت، اور اس کے بعد بہاریں، اور اس کے بعد نعمت، اور اس کے بعد رونق۔ یہ ساری محنت جو ہے یہ جنت کو حاصل کرنے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ کا دیدار کہاں ہوگا؟ فرمایا کہ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی کا جنت کا فیصلہ ہو گیا، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ اب تکلیف نہیں، اب اس کو جہنم میں جانا نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ لا رہے ہیں، جنت 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 جنت، اور ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ بھائی جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اگر انسان کو پیسہ کمانا ہو، دکانیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی کو گھر بنانا ہو کتنی محنت کرتا ہے، بنگلہ بنانا ہو کتنی محنت کرتا ہے، ایک واش روم بنانا ہو تو دنیا بھر کی محنت ہے، کتنا دماغ لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے۔ سوچ کر تو چائے بھی نہیں آتی، کھانا بھی نہیں آتا اور کچھ کام بھی نہیں ہوتا۔ بھائی ایک دنیا کا معمولی بنگلہ بنانے میں محنت ہے، کیا جنت بنانے میں، کیا آخرت حاصل کرنے میں، کیا اللہ کو راضی کرنے میں، کیا جہنم کی آگ سے بچنے میں، کیا قبر کو جنت کا باغ بنانے میں کیا کوئی محنت نہیں ہے؟ کیا آخرت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ کیا اللہ کی محبت بغیر محنت کے مل جائے گی؟ کیا اللہ سے ملاقات بغیر محنت کے ہو جائے گی؟ کیا پیارے نبی سے تعلق اور پیارے نبی کا پڑوس اور جنت میں پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر کا نصیب ہونا، کیا یہ سب ایسے ہی ہو جائے گا صرف سوچ کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر کے، فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر سے پیارے نبی کے سنتوں کے جنازوں کو نکال کر کے، صرف پیسے کی اور اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کی اور صرف دنیا کی سوچ رکھ کر کے کیا انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا؟ فرمایا نا نا نا، جس طرح انسان دنیا میں کامیاب ہونے کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، وقت لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے کھپاتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور جہاں وقت دینا ہے وہاں وقت دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اور ان کی فیس بھرتا ہے اور ان کو مدرسے میں بھیجتا ہے، تو جس طرح انسان دنیا میں ویل سیٹ اور کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح اگر وہ آخرت بنانا چاہتا ہے، اگر وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اگر وہ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اگر وہ پیارے نبی کا پڑوس چاہتا ہے، اگر وہ حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پینا چاہتا ہے، اگر وہ جنت میں بار بار اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، او میرے عزیزو راندیر والو، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ یہاں تو بچہ محنت نہیں کرتا، ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، اگر آخرت کی محنت نہیں کرے گا تو کیا اس کی آخرت بن جائے گی؟ ارے بار بار آپ قرآن میں دیکھو، آپ حدیث شریف میں دیکھو، موت کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ آپ فضائل اعمال اٹھا کر پڑھو، حضرت شیخ بار بار موت یاد دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ موت یاد ہوگی، دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، آخرت کی محبت آئے گی۔ ارے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارو۔ شیطان ہر ایک کو یہی کہتا ہے، ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے، ابھی کہاں تیری موت آ گئی، ابھی تو کہاں مر گیا، ابھی تو تیرے پاس بہت وقت ہے، ابھی اپنی مرضی کی لائف گزار لے، ابھی موبائل کو تو ناپاک کر لے، ابھی تیری تنہائی کو ناپاک کر لے، ابھی تو دل کو صاف نہ کر، ابھی تو آخرت کی تیاری نہ کر، ابھی کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی؟ ایک وقت آئے گا، بڑھاپا آئے گا، جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، اس وقت تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں گے، اس وقت اللہ کو راضی کر لیں گے۔ او میرے عزیز، کروڑوں نوجوان گناہ کر کے، غیروں کی نقل اتار کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ذرا اپنی جوانی اللہ پر فدا کر کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ کیسے نوازتا ہے۔ اکثر کمل کیچڑ میں ہوا کرتا ہے، اکثر اللہ والے عجیب و غریب جگہ پر ہوا کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارے اللہ والے کبھی کبھار میں ان پر غور کرتا ہوں، یہ کیسی کیسی جگہ سے آئے اور کیسی کیسی نازک جگہ سے آئے، میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ اللہ والے اور یہ یہاں سے آئے۔ حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس نے سوچا تھا کہ مانک پور جیسی سرزمین جہاں ضروریت کی ہر چیز نہیں ملتی، وہاں سے حافظ پٹیل صاحب آئیں گے اور پورے یورپ میں جا کر کے اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور ان کی برکت سے اللہ کا دین زندہ ہوگا؟ کس نے سوچا تھا؟ اکثر ہمارے اللہ والے ایسی جگہوں سے آئے ہیں جہاں سے تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوگا،
ہمارے بچے بھی اللہ والے ہوں گے، کل کو امت کو رہبر ملیں گے، کل کو امت کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑیں گے، آخرت میں اور آپ سرخرو ہوں گے۔ یہ بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھائیں گے نا، ان کو حافظ عالم بنا دینا وصول ہو جائے گا۔ یہ بچے کل کو قبرستان میں آئیں گے، ہمیں ایصال ثواب کریں گے۔ ورنہ یاد رکھنا اس فقیر کی بات کہ دنیا میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یہ مطلبی دنیا ہے۔ کس کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کس کو یاد ہے کہ وہ روزانہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہو؟ بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے صورت میں ایسے لوگوں کو جن کے ماں باپ نے ان کو وقت دیا، ان کی تربیت کی اور ان کو دیندار بنایا، ان کو دین سکھایا، دین نے ان کو سب کچھ سکھایا۔ میں جانتا ہوں ان بچوں کو۔ ابھی میری ان کے رشتہ دار سے ملاقات ہوئی، مجھے بتایا 3 سال ہوئے ہمارے ابا کے انتقال کو، 3 سال ہوئے۔ 3 سال میں کیا عید نہیں آئی؟ کیا بقرعید نہیں آئی؟ کیا رمضان نہیں آئی؟ کیا سیزن نہیں آئی؟ کیا خوشی اور غم کے دن نہیں آئے؟ فرمایا کہ یہ 3 سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں اور میرا بھائی ایک مرتبہ قبرستان میں نہ گئے ہو۔ صبح دکان پر جانے سے پہلے امی ابو کے پاس جاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ارے بچپن تو ذرا یاد کرو، ان کی قربانی تو ذرا یاد کرو۔ ہمارے امی جب ہم حمل سے تھے اس وقت ہمارے امی کو بار بار ہسپتال کون لے جاتا تھا؟ ہماری ماں کو تسلی کون دیتا تھا؟ وہ ہمارے ابو ہی تو تھے یار۔ جب ہم دنیا میں آئے ایک باپ ہی تو تھا جس نے خوشی کی اتنی سب وہ کہی کہ اس نے مٹھائیاں تقسیم کی، اپنے دوستوں کو فون کیا۔ جہاں تھا باپ کو ایسا لگا ایک مجھے نئی زندگی مل گئی، آج میرے گھر میں میری اولاد آ گئی، آج میرے گھر میں میرا بیٹا آ گیا۔ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، دوسرا جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، اور تیسری سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ کے جانے کے بعد بچہ ایصال ثواب کرتا ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے ایصال ثواب کرے، اور بچوں کو ایسا بناتے نہیں۔ اگر تم بچوں کو ایسا بناؤ گے نہیں اور آخرت ان کے اندر بھرو گے نہیں اور اپنے گھر میں تعلیم کرو گے نہیں اور گھر میں غیروں والے طریقے اپنائیں گے اور سنتوں کے جنازے گھر سے نکلیں گے اور گھر میں صرف پیسوں کا اور کھانے پینوں کا اور نمک کا کیا ریٹ ہے اور تیل کے ڈبے کا کیا ریٹ ہے اور پیاز کا کیا ریٹ ہے، یہی مذاکرہ ہوگا۔ اور اشراق کا، چاش کا اور اوابین کا اور قرآن کی تلاوت کا ریٹ جب گھر والوں کو معلوم نہیں ہوگا تو ہمارے جانے کے بعد یہ بچے دنیا دار بنیں گے، یہ بھی دنیا کی طرف جائیں گے اور ہمیں پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ او میرے عزیزوں، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں اور آپ مر جانے والے لوگ ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ ایسے نہیں جانا، اپنے بچوں کو ایسے بنانا ہے کہ قبر میں جاتے ہی ان کی قبر جنت کا باغ بنے اور یہ ہمیں دعائیں دے۔ ہماری بیوی کو ایسے بنانا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کا داخلہ ہو۔ ایسے نہیں بنانا کہ پتہ چلے اس کی فجر کی نماز جا رہی ہے، شوہر کو کوئی فکر نہیں ہے، گھر میں کھانا بن رہا ہے نہیں، شوہر کو اس کی فکر ہے، گھر خرچی صحیح چل رہی نہیں، شوہر کو اس کی فکر ہے، بچے صحیح وقت پہ اسکول ٹیوشن جا رہے ہیں یا نہیں، شوہر کو اس کی فکر ہے، بچوں کا ہوم ورک ہو رہا ہے یا نہیں، شوہر کو اس کی فکر ہے، گھر کی صفائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، شوہر کو اس کی فکر ہے، گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، شوہر کو اس کی فکر ہے، کام والی کے آنے میں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے، شوہر کو اس کی فکر ہے۔ شوہر کو کیا فکر نہیں ہے کہ گھر میں دینداری آ جائے، گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ساری عورتیں حضرت فاطمہ جیسی، اماں عائشہ جیسی، اماں جویریہ جیسی ہو جائے اور گھر کے مرد دیندار ہو جائیں اور گھروں میں اللہ کے دین کا ماحول قائم ہو جائے، اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ فکر نہیں ہوگی، اللہ کا دین یتیم نہیں ہے، اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ ہر چیز کے لیے محنت ہے، ایک نمک ختم ہو جائے اس کو لانے کے لیے محنت ہے۔ ہاں 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 ہاں، میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے۔ کیا محنت کرے، کیا کوشش کریں؟ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات بجائیں، اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات بجائیں، ایک اسپیکر لے آئیں، ایک بلوٹوتھ لے آئیں، صبح میں ایک بیان بجے، شام کو ایک بیان بجے۔ ایک بزرگ کے یہاں میرا جانا ہوا، میرا دل بہت خوش ہوا۔ میں نے دیکھا کہ صبح میں کھانا بنانے کا وقت آیا، اب کھانا بنانے میں پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، تو ان کے گھر کی کسی مستورات نے حضرت قاری ملتانی صاحب کا نام، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بیان شروع کر دیا۔ میرا دل بہت خوش ہوا،
میں نے کہا دیکھو یہ گھر کی اتنی عورتیں ہیں, اب غیبت نہیں ہوگی, اب دنیا کی بات کرتے کرتے کھانا نہیں بنائے گی, اب لوگوں سے فون پہ بات کرتے کرتے کھانا نہیں بنائے گی, ایک طرف بیان سنے گی دوسری طرف کھانا بنے گا, ایک طرف کھانا پکے گا دوسری طرف ایمان پکے گا, ایمان کی بیٹری چارج ہوگی. اور ایسے اللہ والوں کے جب بیان سنے گی تو اپنے بچوں کی تربیت کی, شوہر کی خدمت کرنے کی, اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کی وہ عورتیں فکر کرے گی. جب رات کے بیان کا وقت آیا تو قاری عبدالحنان صدیقی, ان کے بیان بڑے اچھے آتے ہیں, لوگ ان کے بیانوں کو سن کر کے روتے ہیں اور مستورات زیادہ متاثر ہوتی ہے رونے والے بیانات سے. تو رات کا وقت آیا, ان کا بیان بجا دیا. تو اپنے گھر میں کچھ ایسا ماحول قائم کر دیا جائے کہ دوپہر کے کھانے میں ایک بزرگ کا بیان بج جائے, کھانا بناتے وقت, رات کا کھانا بناتے وقت کسی ایک اللہ والے کا بیان بجے, تاکہ کان کے راستے سے ایمان کی بات, یقین کی بات, اللہ کی بڑائی کی بات, اللہ سے ہونے کی بات, آخرت کے بنانے میں کامیابی ہے. میرے عزیزو, اگر یہ سب کرو گے اور اپنی طلب بتاؤ گے اور دعائیں کرو گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, تب جا کے گھر کا ماحول بنے گا. بچے نافرمان ہیں, صرف نصیحتیں کرنے سے اور سمجھانے سے فرما بردار نہیں ہو جائیں گے, اللہ کے سامنے رونا بھی پڑے گا. اللہ میرے بچے میرے نافرمان ہیں, ان کا دل آپ کے ہاتھ میں ہے, رب کریم آپ ان کا ماحول بہتر کر دیجئے. آج تو ہر ایک کی سوچ ہے ہمارے بچے موبائل چھوڑ دیں, ساری پریشانی اور سارے فتنے آ رہے ہیں موبائل کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہمارے بچے موبائل چھوڑ دیں. او بھائی, بچہ موبائل کیسے چھوڑے گا؟ آپ نے بچوں کو ایسی کوئی چیز دلائی ہے جس سے بچہ کھیلے اور بچے کا موبائل چھوٹے؟ بولے نہیں. ارے ایک آدمی تمباکو والا پان کھاتا ہے, اس کو پان چھڑانا ہے تو اس کو میٹھا پان کھلانا پڑے گا, اس کو اس کے متبادل کوئی چیز دینی پڑے گی, تب جا کے اس کا تمباکو والا پان چھوٹے گا. ایک آدمی ویمل کھاتا ہے, اس کو ویمل چھوڑنی ہے, اس کو میٹھی سپاری کھلانی پڑے گی, اس کے بدلے میں کوئی چیز دینی پڑے گی. ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس کا غم بڑھتا ہی جا رہا ہے. ارے بھائی, جب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی وہاں تک اس کے غم ہلکا نہیں ہوگا. اس کو بستر کو دیکھ کے بیوی کی یاد آئے گی, اس کو کباڑ دیکھ کر بیوی کی یاد آئے گی. بھائی شریعت نے جب دوسری شادی رکھی ہے, اب اس کی دوسری شادی کرا دو, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اب ایک ہفتے میں اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. بچوں کو موبائل چھڑانا ہے اور بچوں کو کھیلنے کی کوئی چیز بھی نہیں دلانا. ارے بھائی, یہ بچوں کا موبائل ایسے نہیں چھوٹنے والا, 1,500-2,000 خرچہ کرنا پڑے گا. کیرم بورڈ لا کر دو, فل ریکٹ ان کو لا کر کے دو, لوڈو گیم ان کو لا کر کے دو, اور یہ سب ان کو دو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیلو, اور ان کو کہو کہ بچوں ایسے کھیلتے ہیں. جب وہ کیرم بورڈ میں لگیں گے, جب وہ لوڈو گیم میں لگیں گے, تو جب وہ ٹیکنالوجی کی کوئی چیزیں کھیلیں گے تب جا کے یہ بچے مضبوط بنیں گے. یہ اچھلیں گے, یہ کودیں گے, یہ گریں گے, پڑیں گے تو یہ مضبوط بنیں گے. یہ بچے ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر, ان کی تربیت خراب ہوتی ہے. اور جو بچے شارٹ دیکھ رہے ہیں, یاد رکھنا وہ بچے محفوظ نہیں ہیں, وہ بچے محفوظ نہیں ہیں, وہ بچے محفوظ نہیں ہیں. اپنے بچوں کی فکر کرو. میں نے خود اس کی کوشش کی, میں نے کوشش کی کہ بچوں کا موبائل چھوٹے, نہ چھوٹ رہا ہے نہ کم ہو رہا ہے. فوراً ایک کھلونے کی دکان پر گیا اور 1,000-1,200 کے کھلونے لیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیلا, تو میرا دل ابھی خوش ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں اسکول سے آتے کیرم بورڈ کھیل رہے, لوڈو گیم کھیل رہے, فل ریکٹ کھیل رہے. ارے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے عزیزوں, کچھ فکر کرو اپنے بچوں کی آخرت کی, کچھ فکر کرو اپنی بیوی کی آخرت کی. ہمیں چاہیے ہم بھی نیک بنے. ہمارے اکابرین کیسی کیسی زندگی گزار کر کے گئے اور کیسا وقت اللہ کو دے کر کے گئے. علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے, ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے جب وہ مکہ مکرمہ گئے, انہوں نے اپنا اتنا وقت حرم شریف میں گزارا, ایسا وقت گزارا کہ عرب کے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا جار اللہ, کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اللہ کا پڑوسی ہے, یہ پورا دن حرم شریف میں ہی پڑا رہا. کیسے لوگ ہیں, میں تو دیکھ کر کے پڑھ کر کے بڑا تعجب میں رہ گیا. حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ جب عمرے کے سفر میں گئے تو ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے پورے سفر میں ہر نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی. آپ کو پتا ہے حرم شریف میں پہلی صف میں نماز ملنا اتنا آسان نہیں ہے, کتنا جلدی جاتے ہوں گے اور کیسا اس کا انتظام کرتے ہوں گے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے پورا قرآن شریف پڑھا, بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے, اور وہ بھی اس طرح پڑھا جب خوشی کی کوئی بات آتی تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے, جب
جب وعید کی کوئی بات آتی تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے. یہ کیسے لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں؟ ایک شخص کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, کیا گزری؟ فرمایا کہ میں دنیا میں درود شریف بہت پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا تھا, غیبت نہیں کرتا تھا, اپنا وقت درود شریف پڑھنے میں گزارتا تھا. اللہ نے کہا تیری ایک ادا مجھے پسند آئی اور اسی ادا پر ہم تیری مغفرت کرتے ہیں. وہ کیا ادا تھی؟ فرمایا کہ وہ درود شریف. گزشتہ کل عصر کے بعد آپ کے راندیر کے ایک شخص مجھے نوساری میں ملاقات کے لیے آئے. میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ مولانا میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے, میں اس کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کوئی وظیفہ بتائیں مجھے. میں پہلے بھی 5 دفعہ آ کر گیا, ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اب اس دفعہ الحمدللہ ملاقات ہو گئی. آپ کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے سامنے سے ایک سوال پوچھا, آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ماشاءاللہ راندیر تو اللہ والوں کی بستی ہے, آپ وہاں رہتے ہیں, آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے؟ تو وہ خاموش ہو گئے, کہنے لگے مولانا ایک مدت ہو گئی میں روزانہ کبھی 10,000 کبھی 15,000 کبھی 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. پورا رات دن میں درود شریف میں اپنا وقت گزارتا ہوں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو ابھی زیارت ہو جائے تو آپ کا درود شریف پڑھنا بند ہو جائے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہو آپ کی آخرت کی اور تیاری ہو جائے, پھر آپ کو ہو سکتا ہے بار بار زیارت ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کا پڑوس عطا کر دے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھے, یہ درود شریف پڑھنا یہ کیا کم بات ہے. تو کیسے کیسے لوگ آپ کے راندیر میں ابھی ہے, میں نے ان سے دعا کی درخواست کی, میرے لیے بھی دعا کرنا. اللہ اکبر, اللہ کے دین کی محنت بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہے, وہ ان کی زندگی بہت غفلت میں گزر رہی تھی, عجیب و غریب گانے سننا اور ہیرو کی نقل اتارنا, عجیب و غریب زندگی گزر رہی تھی. اللہ کی شان, وہ 4 مہینے جماعت میں گئے ہمارے یہاں سے, اور جب وہ جماعت میں سے آئے وقت لگا کر کے, تو انہوں نے آ کر کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں اسلامی لباس پہنوں گا, کفنی پائجامہ پہنوں گا, ٹوپی پہنوں گا. تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے 27 جوڑی کپڑے نکالے اور بولے کہ یہ سب میں کسی کو دے دیتا ہوں. گھر والوں نے کہا کہ یہ جو 8 آپ کے شرٹ پینٹ ہیں یہ تو نئے ہیں, اس کو تو رہنے دو, کبھی کسی خوشی غم میں پہن لیا کرنا. بولے نا نا نا, اب حق بات سمجھ میں آ گئی, پھر اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے, کب انتقال ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اب میں اپنی لائف چینج کر رہا ہوں, اور میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ مجھے سب کچھ دے دے گا. آج تک میں پریشان ہوں, بے چین ہوں, حالات میں ہوں, تکلیف میں ہوں, اب مجھے اس معاملے میں کوئی سمجھاؤ مت, میں اللہ کی ذات پہ نظر رکھ کے یہ کام کر رہا ہوں, اور میں نبی علیہ السلام کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس نے وہ مجھے خود سنایا, اس نے 27 جوڑے کپڑے کسی کو دے دیے, 3-4 جوڑی کپڑے سلوا لیے. اس کے بعد جو بھی جماعت آتی اس کو لے کر کے بیٹھتا. کچھ وقت کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. 30 سال کی عمر, عین جوانی میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پتہ تو تھا نہیں کہ اس طرح اس کا انتقال ہو جائے گا. اس کی اہلیہ نے ہمارے رشتہ دار کو بتایا, میرے شوہر انتقال سے پہلے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے, انتقال سے پہلے روزانہ. کیا لائف چینج ہوئی, کیا 4 مہینے لگا کر کے اپنے آپ کو چینج کیا, اور کیسا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل, اللہ کے راستے میں جانا, اللہ والوں سے بیعت ہو کر کے ان کے معمولات کو پڑھنا, اپنی لائف کو چینج کرنا, اپنے موبائل کو صاف رکھنا, اپنی تنہائی کو صاف رکھنا, اپنے دل کو صاف رکھنا. آخرت بنا لو, آخرت بنا لو, آخرت بنا لو. مرنے کے بعد کا افسوس کام نہیں آئے گا. رب ارجعون, انسان تمنا کرے گا اللہ مجھے ایک موقع دے دے, میں آخرت بنا کر کے آؤں گا. کلا, ہرگز نہیں. انتقال کے بعد کسی کو موقع نہیں ملتا. آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پینسل کا لکھا ہوا ربڑ سے مٹ جاتا ہے, قلم کا لکھا ہوا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے, کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں, موبائل میں ڈیلیٹ کا موبائل میں میسج ہو, ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دبانے سے سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں. اے انسان تو سچے دل سے توبہ کر لے, خدا تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا, پہلے کہاں گیا تھا اب کیوں آیا. خدا کے دربار میں جو جب بھی آئے گا ویلکم پائے گا, مرحبا پائے گا. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, میرے بندوں مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں, جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کر لے توبہ, ابھی بھی وقت ہے.
پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو ایک جوشیلی تقریر تھی، یہ تو ابھی ختم ہو گئی، اور اس طرح تو ماشاءاللہ آپ ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہو، لیکن صرف سننے سے اور میرے بولنے سے کام نہیں چلے گا، زندگی تو عمل سے بنے گی۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ آج یہاں سے سچی پکی توبہ کر کے جائیں گے، اور اس نوجوان کی طرح ہم بھی اپنی لائف چینج کر کے کوئی 4-5 ہزار مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی پڑھیں گے، اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اور ہر نماز کے بعد 2-2 منٹ کی دعا کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اگر اپنی طلب بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائی مسجد میں للہ رقم بھی زیادہ سے زیادہ دے کر کے جائیں۔ اللہ کے نام پر دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے صورت کے ایک شخص مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میرے والد صاحب نے ایک مسجد بنائی، ان کے پاس پیسہ بڑھ گیا، دوسری بنائی، پیسہ بڑھ گیا، تیسری بنائی، پیسہ بڑھ گیا، 5 بنائی، 10 بنائی، 15 بنائی، سورت 17 بنائی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے سورت کے پہلی صف کے مالداروں میں ان کا نام آ گیا۔ میں نے کہا یہ حقیقت میں شیئر بازار ہے، یہاں لگاؤ تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا، اور دنیا کا شیئر بازار ہے وہ تو بکری بازار ہے، اکثر لوگ اس میں بکری ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے نا، لیکن صدقہ ہمیں باہر دینا ہے، اور مسجد میں کون سی رقم دینی ہے؟ شیخ سعدی فرماتے جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اس لیے اللہ کے نام پر دل کھول کر دینا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ کے نام پر کچھ دو گے تو انشاءاللہ آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دو گے نا انشاءاللہ؟